الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یحب التوابین صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالو، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بیچاروں کو چارہ دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کے قلعے تعمیر کرنے والے، مرنے کے بعد سب چھوڑ کر جانے کے بعد اکیلے جب قبر میں ہوں گے تو وہ مدینے سے آنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابن الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ماہ رجب المرجب کا پورا مہینہ عطا کر کے آپ کو اور ہم سب کو شعبان المعظم کے پہلے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا کہ مولا جس طریقے سے رجب کے بعد شعبان کا پہلا جمعہ دیا، یہ پورا مہینہ بھی نصیب فرما، اس کی برکت کے صدقے میں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما، اور اے اللہ ماہ رمضان میں دن میں روزے رات میں تلاوت تراویح پڑھنے کی ہمیں توفیق اور طاقت دونوں بھی نصیب فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو، آج تاریخ ہے 5، 2 تاریخ کو کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک تھا۔ 2 ماہ شعبان المعظم کی تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک تھا۔ اسی مناسبت سے امام اعظم ابو حنیفہ کون، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ان کا ذکر کرنے اور سننے سے کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی توبہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی جائے گی۔ سچی توبہ کی برکت، سچی توبہ کی برکت، توبہ کرنے سے اللہ بندے کو کیا عطا کرتا ہے، اور جو بندے توبہ سے بھاگتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ دونوں بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی جائے گی۔ آنے والا انشاءاللہ ایک جمعہ پھر ہمیں شب بارات سے پہلے ایک جمعہ مل ہی جاتا ہے، تو آج آپ کے سامنے شعبان کی 15ویں شب کی تیاری کے حوالے سے بھی بات کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حق بولنے، حق کو سننے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ بڑا رحیم ہے، بے شک بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کی امت پر ایسا کریم ہے وہ کہ ہم اتنے گناہ کر کر بھی زمین پر اگر چل پھر رہے ہیں تو یہ صرف میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے کہا جب میرے بندے گناہ کر لیں تو اگر وہ میری طرف آئیں توبہ کرنے کے لیے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں، اور معافی جو سچے دل سے مانگتا ہے پھر دوبارہ گناہ نہیں کرنے کا ارادہ کر کے مانگتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کی برکت کیا ہے آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے توبہ کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ لوگوں نے توبہ کو کیا سمجھا ہے؟ کان کھینچنے کا نام توبہ نہیں، اپنے گالوں پہ ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں، اٹھک بیٹھک کرنے کا نام توبہ نہیں۔ توبہ ہے تو کسے کہتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے سچے دل سے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دو قطرے آنسو بہا کر یہ ارادہ کرنا کہ مولا یہ گناہ میں نے کیا، اب کی بار میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ دے کر توبہ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ اپنے دل کے مضبوط ارادے سے توبہ کا ارادہ کر کے کریں تو یہ توبہ قبول ہوگی۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ ہیں نا اس طرح کنپٹیاں مار لیے، گالوں کو مار لیے، کان کھینچ لیے، اٹھک بیٹھک کریے، توبہ نہیں ہے۔ توبہ کس سے کہتے ہیں؟ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے دوسرے پارے میں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ یہ ایک جملہ قرآن مجید کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا ہے، ان اللہ بے شک اللہ یحب التوابین، بہت اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو۔ اب اللہ توبہ کرنے والوں کو جب پسند کرتا ہے نا، اللہ اس کی جو جو پسند ہے وہ پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کی پسند کیا ہے؟ بندہ توبہ کرے۔ بندے کی پسند کیا ہے؟ اللہ پوری کر دے۔ یہی تو ہے نا، اللہ کی پسند کیا ہے؟ بندہ توبہ کرے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے میں معاف کروں گا، تو توبہ کر۔ شراب سے توبہ، زنا سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، لین دین میں وعدہ خلافی کرنے سے توبہ، امانت میں خیانت کرنے سے توبہ، نماز کو چھوڑنے سے توبہ، نماز کو ترک کرنے کا یہ بھی گناہ۔ تو جتنے ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان سارے گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے، اور جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ اسی کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بے شک اللہ معاف کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، کیا جب میں گناہ کر رہا تھا کیا اس وقت میرا مولا دیکھ رہا تھا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں دیکھ رہا تھا۔ اتنا کہنا تھا، ایک چیخ اس نے ماری، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ میں گناہ کرتے وقت دیکھ رہا تھا، اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تھوڑا سا سرکار نے اس کی اس طرح توجہ کیا دلائی
کہ میں نے جو گناہ کیا وہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر کیا، مگر اللہ سے چھپا نہیں جا سکتا۔ جب میرے رب نے میرے گناہوں کو دیکھا، جب میرے پروردگار نے میرے گناہ کرتے ہوئے مجھے دیکھا، تو اسی خوف سے ایک چیخ ماری اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ مگر آج مسلمان جان کر بھی گناہ کر رہا ہے، معلومات رکھ کر بھی گناہ کر رہا ہے۔ ایک مسلمان کا ایک ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک مومن کا یہ ایمان ہے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ خیال ہمارے دل میں آنے کے بعد اس کے باوجود بھی ہمارے اندر گناہ کرتے وقت تھوڑا سا بھی جھجک نہیں ہوتی، افسوس نہیں کرتے۔ گناہ کر کے اترانے والوں، اللہ کی نافرمانی کر کے زمین پر اکڑنے والوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کر بھی دن دنا کر پھرنے والوں، آؤ جو لوگ گناہوں سے توبہ نہ کر کے بھی زمین پر اتراتے ہیں، اور جب زمین گناہوں سے بھر جاتی ہے اللہ ایسے لوگوں پر ظالم حکمران کو مسلط کرتا ہے اور ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تم اپنے بچوں کو پیش کرو تو وہ رحم نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تم پر بھی ترس نہیں کھایا جائے گا۔ آج وہ زمانہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، بڑوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، حتیٰ کہ نہ گھر بچ رہا، نہ مسجد بچ رہی، نہ مدرسہ بچ رہا، نہ قرآن مجید کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، مسجد کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو بھی توڑا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل عام کر دیا جا رہا ہے۔ اتنا سب کچھ دنیا میں دیکھنے کے بعد بھی مسلمان اللہ کی طرف رجوع ہو کر سچی توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ اگر توبہ کر لیں اللہ آج ہی سے جو توبہ کریں گے ان کی دنیا ہی بدل دے گا۔ آج ہی سے اگر جو توبہ کرے نا ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سود کا کاروبار کرتے تھے، سودی پر پیسے دینا، قرض دینا۔ تو جس کو آپ قرضہ دیتے تھے اس کے پاس سے سودی وصول کرنے جاتے تھے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، لا لے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں جس کو پیسے دیا اس کے پاس جا کر سود وصول کر لیں۔ جب گھر پہنچے تو گھر میں خاتون نے آواز دی کہ ہمارے گھر والے نہیں ہیں، میرے شوہر باہر گئے ہیں، آپ کا سودی جو بھی بیاج دینا ہے وہ ہم آپ کے گھر کو پہنچا دیں گے۔ انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے تو ابھی چاہیے۔ کہا کہ میرے گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں ہے نا، میں نے آپ سے کہہ دیا نہیں مجھے چاہیے، ابھی میں لے کر جاؤں گا، ورنہ آنے جانے کا بھی میں آپ کے پاس سے پیسے وصول کروں گا۔ اتنا کہتے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ایک بکری کو ذبح کرے تھے، اس کا سر اور پایا دونوں ہیں، اگر آپ ہو سکے تو وہ لے جائیے۔ تو خواجہ حبیب اجمی نے وہ سرا پایا اٹھا کر لے گئے، اپنی بیوی کو دیے۔ سود کے بدلے میں سرا پایا لایا ہوں، اسی کا سالن تیار کرو۔ اور جیسے انہوں نے ہانڈی چولہے پہ رکھی سالن بنانے کے لیے اور اس پہ ڈھکن لگایا، تھوڑی ہی دیر میں باہر ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ خواجہ حبیب اجمی نے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آگے چلے جاؤ۔ بحث چلی مگر پھر بھی نہیں دیے۔ اب جیسے ہی وہ فقیر ناراض ہو کر چلا گیا، اب انہوں نے کہا کہ چلو سالن پکا ہوگا، تیار ہوا ہوگا، لا لیجیے۔ جیسے انہوں نے ڈھکن کھولا تو اس میں سرا پایا نہیں تھا بلکہ پورا خون پک رہا تھا، گرلے گرلے خون تھا۔ حیران ہو گئے یہ کیا غضب ہو گیا، سرا پایا کہاں گیا؟ تو ان کی بیوی نے کہا جن کے یہاں تم نے قرضہ دیا ہے اس سے جو سودی وصول کر کے لائے ہو اسی کے عوض میں ہمارے گھر میں یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اور تم نے آنے والے سائل کو واپس لوٹا دیا، ہو سکتا وہ کوئی فرشتہ تھا ہوگا، اتنا بڑا تم نے جرم کیا ہے۔ فوراً خواجہ حبیب اجمی کے دل میں اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، میں کتنا بڑا ظالم شخص ہوں جو لوگوں کے پاس قرض دے کر بھی سود وصول کرتا ہو، اور سود نہ دینے پر جو چیز ملی وہ لے کر آتا ہو۔ اب ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، ارادہ کیا کہ چلو توبہ کر لیں گے، اپنے مکان سے نکلے، ایک اچھے راہی
راہب کے پاس جائیں, ایک اچھے عالم کے پاس جائیں, ایک اچھے ولی کے پاس جائیں, ایک اچھے مرشد کے پاس جائیں اور سچی توبہ کر لیں. آج کے بعد میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا, کہیں پتہ نہیں کہ میری موت واقع ہو جائے, میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. اس خوف سے خواجہ حبیب اجمی اپنے گھر سے نکل کر محلے سے گزر رہے تھے. بچے کھیل رہے تھے, بچوں نے کہا ہٹو ہٹو, سود کھانے والا خواجہ آ رہا ہے. اتنا سنتے ہی خواجہ حبیب اجمی اور رونے لگے. میرے گناہوں کا پردہ فاش بچوں کے پاس بھی ہو گیا, بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہاں سے چلتے چلے گئے. ایک مقام پر لوگوں کا ہجوم تھا. وہ ہجوم میں ایک مولانا تقریر کر رہے ہیں. وہ مولانا کوئی اور نہیں تھے بلکہ خواجہ حسن بصری تھے. وہ تقریر کر رہے تھے. تقریر میں اللہ کے حضور توبہ کرنے والوں کی فضیلت بیان کر رہے تھے. لوگوں, انسان گناہ کرتا ہے, گناہوں کا پتلا ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک بار توبہ کر لے, میرا مولا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر آج کے دور میں اگر کوئی خواجہ حبیب اجمی جیسا بھی اگر گناہ گار ہے تو ایسے شخص کے بھی گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ خواجہ حبیب اجمی سن کر حیران ہو گئے. میری مثال تقریروں میں دی جا رہی ہے. فوراً حسن بصری کے دربار میں جا کر کہا کہ آپ کی تقریر نے میرے دل کو بدل دیا. حضرت, میں وہی خواجہ حبیب اجمی ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں ہی سود کو پیسے دیا کرتا تھا. آج میں آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کو گواہ بنا کر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. انہوں نے اسی وقت ان کی بارگاہ میں گواہ بنا کر توبہ کی اور خواجہ حسن بصری نے ان کو مرید بنا دیا. سچی توبہ کی. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. خواجہ حبیب اجمی کا توبہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا. خواجہ حبیب اجمی حسن بصری کے دربار سے نکلنے کے بعد اعلان کر دیتے ہیں, میں جس کو قرض دیا ہو وہ سن لے, اب مجھے قرض لوٹانے کی ضرورت نہیں, میں معاف کر دیا, میں معاف کر دیا. جس کو لاکھوں روپے قرض دیے تھے اعلان کر دیتے ہیں, میں نے سب کو جو دیا ہوں معاف کر دیا, مجھے پیسے لوٹانے کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. سارے لوگوں کو معافی کا اعلان کرنے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں, ساری دولت کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں. سچی توبہ کی برکت کیا ہے. خواجہ حبیب اجمی کا حال یہ ہوا, ان کی بیوی کا یہ حال ہوا کہ گھر میں کھانے کو کچھ دانہ تک نہیں تھا. کئی دن سے فاقے چل رہے تھے. ان کی اہلیہ نے کہا, دیکھو اب آپ کو کچھ کام تو کرنا پڑے گا, کچھ مزدوری تو کرنی پڑے گی, تاکہ آپ کچھ مزدوری لائیں گے تو میں گھر میں چولہا سلگاؤں گی, حلال روزی کما کر لانا تاکہ ہم پیٹ بھر کر کھا سکے. اب خواجہ حبیب اجمی مزدوری کی تلاش میں آپ نکل پڑتے ہیں. کوئی بھی ان کو مزدوری کے لیے نہیں لے جاتا ہے. خواجہ حبیب اجمی واپس لوٹے. ان کی بیوی نے پوچھا, بتاؤ مزدوری کہاں گئی. حضرت خواجہ حبیب اجمی نے کہا, میں جس مالک کے یہاں نوکری کر رہا ہوں اس نے مجھے 1 ہفتہ پورا کام کرنے کے لیے کہا. 1 ہفتے کے بعد میرا مالک پورا پیمنٹ ہفتے کے دن کرے گا. اطمینان دلایا, اور اطمینان دلانے کے بعد انہوں نے صبر کیا. جب دولت کی چہل پہل تھی, مگر جب سچی توبہ کر لی, عالم یہ ہے کہ گھر میں 15 دن سے کچھ نہیں کھائے اور تلقین کی, میرا مالک 1 ہفتے کا پیمنٹ ہفتے کے دن دینے کے لیے کہا ہے, انشاءاللہ میں 1 ہفتے کے بعد لاؤں گا. جب ہفتہ قریب آیا تو ان کی اہلیہ نے کہا, جاؤ 1 ہفتے کا پورا پیمنٹ لے کر آنا, پوری رقم لے کر آنا. اب پہنچے, دیکھا تو کوئی کام نہیں ملا. آپ رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, میرے پروردگار میں اپنی بیوی کے سامنے جھوٹا ہو جاؤں گا, میری لاج رکھ لینا, تیرے ڈر سے میں نے مولا سچی توبہ کی ہے. اے اللہ, میں
گناہگار ہوں، تو غفار ہے، میں خطا کار ہوں، تو ستار ہے، تو 70 ماہ سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، تو سمندر کے تہ میں مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، تو پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے چھوٹے موٹے کیڑوں کو روزی دینے والا تو ہے۔ میرے پروردگار مجھے بھی رزق عطا کر دے، میری بیوی کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا۔ ادھر حبیب اجمی رو رہے ہیں، ادھر اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں مچھلی کا پکا ہوا گوشت اور کچھ آٹا، کچھ درم دینار اشرفیاں ایک تخت میں لے کر آئے۔ خواجہ حبیب اجمی کے گھر جا کر دروازے کو دستک دیے، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، کہا کون ہو تم؟ کہا تمہارے شوہر جس مالک کے ہاں نوکری کرتے ہیں اسی مالک کے ہم بھی نوکر ہیں، اور سنو ایک ہفتے کی تمہارے شوہر کے مالک نے مزدوری دی ہے، یہ ان کو مزدوری پہنچا دینا اور کہنا کہ کام کرتے رہو، اسی طرح تمہارا مالک تمہیں مزدوری دیتا رہے گا، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ان کے مالک نے ان کو سلام کہا ہے، سلام کہا ہے۔ خواجہ حبیب اجمی اپنے گھر لوٹے، دیکھا تو گھر میں سناٹا تھا اور اندر جاتے ہی خوشبو آنے لگی۔ ان کی بیوی نے کہا تم جس مالک کے پاس کام کرتے ہو اسی مالک کے یہاں کے ایک نوکر آئے تھے، مگر میں بڑا حیران رہی، اس لیے حیران تھی ان کا چہرہ بڑا نورانی تھا، بدن سے خوشبو آ رہی تھی، بڑے خوبصورت تھے، انہوں نے یہ چیزیں لا کر رکھی ہے، وہ تخت سامنے لا کر رکھے، اس تخت کو دیکھنے کے بعد اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے شوہر سے کہنا ان کا مالک ان سے خوش ہے اور کام کرتے رہو، روزی ملتی رہے گی، مزدوری دی جائے گی، اور آپ کے مالک نے آپ کو سلام کہا، انہوں نے یہ پیغام سنا دیا۔ اتنا سننا تھا حبیب اجمی بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آنے کے بعد سجدے میں گرے، رونے لگے۔ بیوی نے کہا دراصل مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ دراصل میں کوئی کام نہیں کر رہا تھا بلکہ 10 دن کی عبادت کا جب یہ صلہ میرے مولا نے دیا ہے اور مجھ گناہگار کو مولا نے مجھے سلام کہا ہے تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ 10 دن کی بے توجہ سے عبادت کرنے کا یہ صلہ ہے، تو پوری توجہ سے اگر عبادت کروں گا تو کیا نہیں ملے گا؟ اسی وقت دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں۔ سچی توبہ کی برکت۔ پہلے دولت تھی، عزت نہیں تھی، پہلے دولت تھی، شہرت نہیں تھی، پہلے دولت تھی، مرتبے بلند نہیں تھے، مگر ساری دولت کو ٹھوکر مارنے کے بعد، سود سے توبہ کرنے کے بعد، گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ مرتبہ عطا کر دیا کہ ان کے دربار میں ایک خاتون آئی، آ کر کہنے لگی سرکار میرا بیٹا 20 سال سے لاپتہ ہے، جیا سو نہیں معلوم مرا سو نہیں معلوم، مجھے میرا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹا چاہیے، کہاں گیا نہیں معلوم۔ خواجہ حبیب اجمی نے کہا جا تیرا بیٹا تیرے گھر آ جائے گا۔ جیسے وہ خاتون گھر پہنچی تو دیکھا بیٹا گھر میں تھا۔ 20 سال کے بعد جب ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونے کے بعد جب ملتی ہے نا، اگر کسی کا بیٹا جیل میں بند ہو، 2 سال سے جیل میں ہے، اور جب جیل سے آزادی ملتی ہے نا، ماں کتنا خوش ہوتی ہے، اور وہ بیٹا کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں میری ماں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ جب 20 سال کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھی تو ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگی، فوراً بچے سے پوچھی بیٹا تو کہاں تھا؟ کہنے لگا کہ میں بہت دور تھا، اتنی دور تھا ماں کہ میرا مالک مجھے فلانے کام سے بھیجا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک اچانک ایک بزرگ آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے گھر تک لا کر چھوڑ دیے، میں یوں گھر میں آ گیا۔ اتنا سننے کے بعد اس کی ماں نے اسی بچے کو لے کر خواجہ حبیب اجمی کے دربار میں آئی۔ جیسے ہی بچے نے خواجہ حبیب اجمی کو دیکھا پکار اٹھا ماں جس نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہاں لائے وہ کوئی اور نہیں، یہی بزرگ تھے، یہی وہ خواجہ حبیب اجمی تھے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جب سچی توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ یہ مرتبہ عطا کر دیا کہ خواجہ حبیب اجمی جہاں بیٹھے بغداد میں، وہاں سے ملک شام سے بچے کو منگا رہے۔
یہ سچی توبہ کی برکت ہے. اور جب توبہ کر لیتے نا منہ بند نہیں ہوتا, سبحان اللہ بولتا. ہمارا حال کیا ہے معلوم؟ آج ہندوستان میں ہمارے کو پیٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں. اب چل رہا رننگ ہے, اب فساد چل رہے ہیں اتر پردیش میں, اتراکھنڈ میں, یو پی میں, مدھیہ پردیش میں. دیکھیے مسجدوں کو دن دہاڑے توڑ رہے ہیں, مدرسے توڑ رہے ہیں, شہید کیا جا رہا ہے مسجدوں کو, گولی مارنے کا آرڈر دیا گیا, کھلے عام مسلمانوں کو گولی مار رہے, عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور ہم ہیں مسلمان کہنے والے. سوچو آج ہماری بہنوں پر, ہمارے بھائیوں پر اس طرح ظلم ہو رہا ہے, ہم کو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں, اپنے نفس سے لڑ کر بولو مجھے گناہ نہیں کرنا ہے, مولا کو راضی کرنا ہے. اگر گناہ سے توبہ کر کے ہم نمازی بن گئے تو انشاءاللہ ہماری دعا دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتی ہے, دشمنوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کی مخالفت میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ضرورت نہیں, تم رسول اللہ کے ہو جاؤ. ارے ہمیں بولنا پڑتا سبحان اللہ, بولو بولو, یہ حال ہمارا, بولو بولے تو بھی نہیں بولتے, یہ حال ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سنیے اب آگے آپ کو امام اعظم کی زندگی پڑھیں گے نا تب پتہ چلے گا, بات بات میں آئے گی اللہ والوں کا معاملہ کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے آج 32 کروڑ اس ملک کے مسلمان پریشان ہیں, پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں. ہمارے گھر تک پریشانی نہیں آئی, اس لیے ہم شادی میں ابھی بھی ڈی جے بجا رہے ہیں. ہمارے گھروں تک ابھی پریشانی نہیں آئی, اس لیے ہم ہماری شادیوں میں گانے لگا کر, میوزیکل پارٹی رکھ کر, حیدرآباد سے بجانے والوں کو بلا کر نہ جانے ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا رہے ہو, اور ذرا بھی شرم نہیں ہے, احساس نہیں ہے, لاکھوں روپے خرچ کرے. یہی پیسہ اگر مسلمان جو غریب ہے, جن کے گھر توڑے گئے, جن کے گھر سے ماں باپ کا, جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا, ان یتیموں کی مدد کے لیے اگر دلہا دلہن اس دن جو خرچ کر رہے ہیں ڈی جے میں وہی پیسہ لگا دیں تو پھر یاد رکھنا اللہ تمہاری اس نکاح میں بھی برکت عطا کرے گا اور اولاد میں بھی برکت عطا کرے گا. خدا را مسلمانوں آج سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے کہ بالکل رمضان قریب کا مہینہ ہے, رمضان کے قریب کا مہینہ ہے. رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ شعبان. رمضان کی تیاری کے لیے توبہ کرنا شرط ہے. شراب سے توبہ, زنا سے توبہ, جھوٹ سے توبہ. اب تک کتنی نمازیں چھوٹی ہیں, جلدی توبہ کریں, ادا کر لیں, ورنہ اس کی بھی قیامت کے دن پوچھ ہے. آج اگر پورے ہندوستان کے اندر تختے کو پلٹانا ہے, کرسیوں کو بدلنا ہے, حکومتوں کو چینج کرنا ہے تو تم بدل جاؤ, تم بدل جاؤ. تم بدل جاؤ سے مطلب کیا ہے؟ تم رسول کے دیوانے بن جاؤ, تم نبی کے دیوانے بن جاؤ, دیکھنا دنیا تمہاری دیوانی ہوگی. کیا آپ کو نہیں معلوم پورا انڈیا, اکھنڈ بھارت, نہ پاکستان بٹا تھا, نہ بنگلہ دیش بٹا تھا, نہ کچھ نہیں, اکھنڈ بھارت تھا. پورے بھارت میں ایک مسلمان انڈیا آیا جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے, وہ خواجہ رسول اللہ کے ہوئے ساری دنیا خواجہ کی ہوگی. تو زندی مثال ہے نا بھائی, زندی مثال ہے نا, یہ میرے غریب نواز کا کرم ہے. غریب نواز نے بتا دیا لوگوں تم دنیا دار رہو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اگر دین دار ہو گے تو ہر جگہ اللہ تمہیں کامیابی عطا کر دے گا. کیا غریب نواز کے زمانے میں ان لوگوں کی جب حکومت تھی کیا ذرا ستائے؟ مگر خواجہ راجہ کے ستانے سے ڈرے نہیں, ڈر کو بھاگے نہیں, میٹنگ نہیں کرے, الگ کمیٹی نہیں بنائے, الگ پارٹی نہیں بنائے, جھگڑا نہیں کرے. ان کے تانے سن کر بھی دعا دیے تو دل بدل گئے. ایسا جا کر 90 لاکھ کافروں کو میرے خواجہ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں اسلام نہیں ہے. بیٹے کا پینٹ ایسا پھٹا ہوا پہنا ہے, باپ سامنے دیکھ رہا ہے مگر روکتا نہیں بچے کو. اس کی کٹنگ, اس کی سیٹنگ, اس کے گلے میں چین, اس کا حلیہ دیکھو, مسلمان بولنا مشکل ہو گیا. یہ حال ہمارے گھروں میں دین نہیں رہا
مگر میرے خواجہ دین لے کر آئے، سراپا دین بن کر اسلام کا پرچار ایسا کرے کہ غریب نواز کے چلن کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ اور سڈنلی کرامت بھی نہیں دکھائے غریب نواز، جب وقت آیا خود بخود کرامت ظاہر ہوتی رہی، اور کرامت ظاہر کر کو یہ نہیں بولے دیکھو میرے پاس یہ کلا ہے، اب میں تمہیں میرے سے اس طرح لگڑ لیں گے تو میں نہیں چھوڑوں گا، ایک حصہ میرے دے دو، وہ دے دو، نہیں بولے غریب نواز۔ دولت کے چکر میں نہیں تھے، دولت کو ٹھوکر مارے خواجہ، اللہ ان کے قدموں میں دولت رکھتا رہا۔ وہ زمانے میں چاہے تو راجہ بہت کچھ لکھ کو دیتا تھا، مگر خواجہ دولت کے واسطے نہیں آئے، نانا کی امت کے واسطے آئے تھے، نانا جان کی سنت کو زندہ کرنے آئے تھے، لوگوں تک کلمے کی دعوت دینے آئے تھے، اور لوگوں کو شرک سے توبہ کرا کے اللہ کے حضور لا کر اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا۔ آج بھی اگر 32 کروڑ، ذرا یاد رکھیے انڈیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 132 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے یہ، پوری دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ آیا، چائنا فرسٹ پہ تھا۔ ابھی پرسوں کے اخبار میں پڑھے 6 مہینے پہلے تو انڈیا سب سے آگے گیا پاپولیشن میں۔ اب ان کو پریشانی چھٹی، اس کے سے NRC NPR CAA لانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور لایا جائے گا، یہ چل رہا ہے۔ تو اب ابھی بھی ہمیں سوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی سوئے ہوئے، میں آپ کو ابھی بھی بول رہا ہوں، ایک ہی رستہ ہے، ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑا کرنا نہیں ہے، ان کے خلاف بولنا نہیں ہے۔ ہم صرف آپ کے بارے میں یہ بولنا چاہتے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر کے مسجدہ بھر کو نکلے نا، خود بخود اللہ کامیابی عطا کر دے۔ جو مانگنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے مانگو، جو لینا ہے اللہ اور اس کے رسول سے مانگو، اس کے کرم سے کیا نہیں ملتا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، جو اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کیا ہے اللہ اسے زبردست کامیابی عطا کیا ہے۔ جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ کی پسند یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، بندے کی پسند کیا ہے؟ اللہ پوری کرے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ ہماری پسند کو پوری کر دے گا۔ توجہ سے چند باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی دعا کئی کوئی اتنے لوگ ہیں نہیں کر رہے، کیا قبول نہیں ہو رہی، کیا حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دعائیں اس وقت قبول ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، کچھ چیزیں ہیں سرکار فرماتے ہیں اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے۔ اب وہ جو ٹائمنگ سرکار بتائے ہیں ان میں سب سے بڑی ٹائمنگ اب آنے والی ہے، جسے شعبان کی 15ویں شب کہتے ہیں، شب بارات۔ شب بارات جو آنے والی ہے نا، اس رات میں اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ ہاں چند لوگوں کی دعائیں اس دن نہیں قبول کی جائے گی۔ اب انشاءاللہ وہ شب بارات میں اور آنے والی جمعہ کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بات آ گئی تو ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ اب شعبان کا مہینہ آیا، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں روزے رکھنا، کیونکہ سرکار سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے روزے شعبان میں کیوں رکھتے؟ تو حضور بولے اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب جائے تو روزے کی حالت میں جائے۔ اللہ کے حضور ہمارے بھی اعمال جا رہے ہیں، مگر ہمارے کو ہوش نہیں ہے، فکر نہیں ہے، کچھ بھی خیال نہیں ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے حضور ہمارے اعمال جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آج یوٹیوب میں بیٹھے گناہ کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے برائیاں کر رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں سچی توبہ کرو، جو سچی توبہ کرتا ہے اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ حضرت شیخ ابو بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا جو خصاب تھا، قریشی تھا، اس نے ایک لڑکی سے محبت کرنے لگا، اس پر عاشق ہو گیا، اور وہ موقع کی طاق میں تھا۔ ایک دن لڑکی گھر سے نکلی کسی مقام کو جانے کے لیے، راستے میں اس نے اس کو پا لیا، اور دونوں جب ملے تو ملنے کے بعد تو لڑکی سے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو لڑکی نے بھی یہی کہا کہ میں بھی آپ کو چاہتی ہوں،
مگر اس لیے مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ کیا کس لیے ڈر رہی ہو؟ کہا کہ اس وقت ہم دونوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنا وہ لڑکی نے کہا تو یہ لڑکی نے کیا جواب دیا؟ جب اللہ تجھے دیکھ رہا تو کیا مجھے نہیں دیکھ رہا؟ جب تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں بھی ڈرتا ہوں، اب تجھے ہاتھ نہیں لگاتا۔ اسی وقت اس نے اسی گناہ سے توبہ کیا، الٹے پاؤں واپس لوٹ گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تنہائی میں لڑکی ملنے کے بعد آپ کو اگر کوئی لڑکی، آپ تو انتظار کرتے ہوں گے شاید کوئی لڑکی ہمیں مل جائے، پٹانے کے بعد اکیلے میں ملنا، وہی میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا یہ حال ہے۔ اکیلے میں ملے تو نہ جانے میں کیا کیا کروں گا، سب سوچ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ مگر ابو بکر، شیخ ابو بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے تنہائی میں ملا، مگر اللہ کا جب نام لیا گیا کہ اس لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا کہتے ہوئے نوجوان نے کہا کیا وہ صرف تجھے دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اسی وقت اس نے اس گناہ سے توبہ کر کے واپس لوٹا تو سامنے ایک پیغمبر کا خاصد، ان کا امتی نیک آدمی جا رہا تھا، اسے پانی کی پیاس بھی لگی، دھوپ بھی زیادہ تھی، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، بڑے پریشان دکھ رہے ہو؟ پیغمبر کا ایک امتی خاصد نے پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، دھوپ زیادہ ہے، پیاس لگی ہے۔ اچھا یہ بات ہے، چلو ہم دونوں مل کر دعا کریں گے، ہم دونوں مل کر دعا کریں گے، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ وہ پیغمبر کا امتی کہنے لگا خاصد نے، تو اس نے کہا میری دعا کہاں قبول ہوتی صاحب، میں نے زندگی میں کبھی عبادت نہیں کیا، لہٰذا آپ دعا کیجئے میں آمین کہوں گا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے دعا کی تو انہوں نے آمین کہا تو آسمان پر ایک فرشتہ ابر لے کر آیا اور وہ ابر ان کے دونوں کے سر پہ سایہ بن گیا۔ گرمی تو بہت تھی، دھوپ زیادہ تھی اور بالکل ٹھنڈا، ایک دم ایئر کولر، اے سی کے مانند ہو گیا، اور یہ دونوں چلتے گئے، بادل بھی ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اور جب دونوں چلتے چلتے جدا ہونے کا وقت آیا نا تو وہ جو نبی کا خاصد تھا نا، پیغمبر کا، ان رستہ کاٹ لیا اپنا، تو بادل اس کے سر سے نکل کر یہ خصاب کے سر پہ آیا، اور جیسے بادل اس کے سر پہ دیکھا تو اس نے پلٹ کر کہا کہ تم نے تو کہا میں کوئی عبادت نہیں کیا، مگر بادل تمہارے سر پر کیوں آیا؟ تو اس نے کہا کہ بس کچھ نہیں، میں نے گناہوں سے توبہ کی، میں لڑکی کے قریب گیا تھا، بالکل قریب گیا تھا، مگر میں اللہ کے ڈر سے گناہوں سے توبہ کر لیا، بس اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ سچی توبہ کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا گناہوں سے، اللہ اس کی برکت سے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ ساؤنڈ بڑا ہو جا رہا، اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیے۔ دیکھیے، ایک تو جمعہ کا دن ہے، درود پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، پیچھے والے درود ہی نہیں پڑھ رہے۔ میں پہلے بتا دیا ہوں کہ آج زمانہ خاموش رہنے کا نہیں ہے، نیکیاں کر کے نیکیوں کو وسیلہ بنا کر دعا کریں گے تو انڈیا کی حکومت بدل سکتی ہے اور دشمنوں کے دل میں اللہ ہماری محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والا، اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں آدھی رات کے وقت عبادت کر رہا تھا، میں نے 4 آدمیوں کو جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھا کاندھے پر، رات کے وقت جنگل میں حیران ہو گیا، اتنی رات کو 4 آدمی جنازہ لے کر چپکے سے جا رہے ہیں، کیا یہ چاروں مل کر اس کو قتل کریں یا چاروں کو کسی نے قتل کرنے کا آرڈر دیجیے، قتل کر کے اس کا جنازہ لے جا رہے ہوں گے؟ آ کر وہ بزرگ ان چاروں سے دریافت کرے تو انہوں نے چاروں نے جواب دیا، حضرت نہ یہ قاتل ہیں نہ ہم مقتول ہیں، قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ماں وہاں پر انتظار کر رہی ہے قبرستان میں، ہم اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں تو ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ بزرگ بھی ساتھ چلے، جنگل میں رات کے وقت
دیکھا تو خبر کے پاس سے خاتون کھڑی ہے جو بوڑھی ہے، ضعیف العمر ہے. جنازہ لایا گیا تو بزرگ نے پوچھا آپ اتنی رات کو جنازہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ دن میں بھی لا سکتے تھے، اور بھی لوگ ملتے تھے. تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے حضرت میرا بیٹا ہے، یہ جو گزر گیا نا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. یہ شرابی تھا، گناہگار تھا، محلے میں سب لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے. بہت بڑا گناہگار تھا میرا بیٹا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر کہا ماں میں نے دل دکھایا ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جب میں مر جاؤں نا، میرے مرنے کے بعد تو میرے گردن میں رسی ڈال کر پورے گھر کے اندر میری لاش کو گھمانا اور یہ کہنا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا یہ انجام ہوگا. میرے بیٹے نے 3 وصیت کی، ان میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ رسی ڈال کر گھماؤ، اور دوسری وصیت میرا جنازہ رات میں اٹھانا، دن میں نہیں. کہا اس لیے کہ دن میں جنازہ جائے گا تو لوگ لان تن کریں گے کہ یہ تو پاپی تھا، گناہگار تھا، مر گیا. اچھا ہوا لوگ بولیں گے ماں میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں اٹھانا. اور تیسری وصیت یہ ہے ماں جب مجھے قبر میں لٹایا جائے تو ایک تیرا سفید بال جو ہے نا وہ میرے کفن میں رکھ دینا. میں نے سنا ہے جس کی قبر میں کفن میں سفید بال ہوگا اللہ اسے عذاب نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. میں نے جس وقت میرے بیٹے کا انتقال ہوا، اے اللہ کے نیک بندے، میں نے اپنے بچے کے گلے میں رسی ڈال کر جب گھر میں گھمانے لگی تو آواز آئی او خاتون اس نے میرے دربار میں سچی توبہ کی ہے، اس کو گھمانا نہیں، اب یہ میرا محبوب بندہ ہے. اللہ اکبر. دوسری وصیت میں نے اپنے بیٹے کے جنازے کو رات میں لایا اور اب اس کی میت کو خبر میں اتارنے والی ہوں. اتنا سنتے بزرگ نے کہا اس کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا. یہ کہہ کر اللہ والے نماز پڑھائے، میت کو خبر میں رکھے، سفید بال بھی رکھے. تھوڑی ہی دیر میں کفن میں حرکت آئی، آنکھ کھول کر مردہ دونوں ہاتھ اٹھایا. حیران ہو گئے. رات کے وقت ایک تو خبر میں آنکھ کھولنا پھر ہاتھ باہر آنا. کہنے لگا کہ اے بزرگ تم نے میری نماز پڑھائی، میرا مولا بڑا رحیم ہے، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا کر دیا. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جو اس کے حضور توبہ کرتا ہے میرا مولا اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ نے مجھے بخش دیا. یہ کہہ کر اس نے آنکھ بند کر لی، ہمیشہ کے لیے مٹی ڈال کر خبر بنا دی گئی ہے. کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ اللہ بڑا رحیم ہے. اس کی رحمت کو لوٹنے کے لیے جب ایک بیٹا روتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ بلک بلک کر روتا ہے نا، آزو بازو والوں کو تو غصہ آتا، مگر ماں بڑی بے چین ہوتی ہے کہ میرا بیٹا رو رہا ہے. آپ غور کریں، ماں تڑپتی ہے، بچہ جب تک رونا بند نہیں کرتا ماں کبھی ادھر سینے کو لگانا کبھی ادھر لگانا، اگر نہیں سنبھلتا ہے تو کاندھے پہ لینا، نہیں سنبھلتا ہے تو ٹہلنا. بچے کو سمجھانے کے لیے ماں کتنی کوشش کرتی ہے. ارے ایک ماں کے دل میں بیٹے پر رحم جو ڈالا گیا ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ایک بار آ کر سچے دل سے رو کر تو دیکھ، سب کے لیے رو لیا، سب کے لیے رو لیا. دولت نہ ملے تو رویا، مردے کو دیکھ کر رویا، سب کے لیے رویا. اب رب کے لیے رو کر دیکھ، جو رب کے لیے روتا ہے اللہ کی رحمت اس کے سر پہ سایہ بنتی ہے اور اس کو یہاں بھی اللہ مدد کرتا ہے، مرنے کے بعد جنت عطا کرتا ہے. سب کے لیے سب کچھ کر لیے، اللہ کے لیے کچھ کرو. شعبان کا مہینہ آیا، دیکھتے دیکھتے رمضان بھی آ جائے گا. لوگوں اس کی تیاری کرو. اس مہینے کی 2 تاریخ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس شریف تھا. محبت سے بولو، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے بولو. دیکھیے میں بار بار بول رہا ہوں، نیکیاں کرنے میں کنجوسی مت کرنا. ایک سبحان اللہ کی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو کنفرم ہے جنت ملتی. ایک ہی ادا. دیکھیے مرنے والے کی ادا پسند ہی اللہ کو. شرابی تھا،
गुनाहगार था, बदकार था, मगर था जैसा भी था, मगर मरते मरते उसने माँ को अल्लाह के डर से जो वसीयत की, तौबा की, वही अदा अल्लाह को पसंद आई। अगर हम मस्जिद में जुम्मा के दिन वुजू की हालत में सुबहान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह की रहमत झूम झूम कर बरसेगी। मेरे बंदे मुझे पुकार रहे हैं, तेरी क्या कमजोरी, तेरी क्या मजबूरी, बंदे तू अपने रब को मांग जो मांगना है, मेरा मौला देना चाहता है। हमको लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाओ, अल्लाह यकीनन सुभान अल्लाह कहने वाले की सदाओं को सुनता है। जब भी कोई बात अच्छी लगी तो खामोश ना बैठे, वरना शैतान ये चाहता है कि नेकी ना करें, ये नेकी ना करें, सुला देगा। एक तो जुम्मा का दिन, दोपहर का दिन है, ऐसे वक्त में पंखे के नीचे बैठेंगे, आंख लग जाएगी, हाल ये होगा। वो चाहते यही है इसका वजू टूट जाए। अगर वजू टूट गया तो फिर आपकी नमाज की। अगर कोई टेका लगाकर सो गया, वजू गया। कोई ऐसे ही बैठा, टेक नहीं लगाया, आंख बंद हो गई, ऐसे ही बैठा, वजू नहीं गया, झटका लगा, वजू गया। मसले याद रखो भाई, टेक लगाकर बैठकर आंख बंद करे तो वजू गया। अगर ऐसी नमाज पढ़े तो समझो फिर आपकी नमाज गई, गुनाहगार हो जाएंगे। ऐसा अगर कोई हुआ है तो उठकर जाकर वजू बना ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ, बात आ गई तो मसला आपके सामने रखा। पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान जो भी मसला पेश आता हल जो कर ले रहे, ये इमाम आजम का सदका है। पूरी दुनिया में करोड़ों हनफियों के इमाम आजम अबू हनीफा, आलिम, मुहद्दिस, फाजिल, अल्लाह के वली, और 22 से 26 साहबा की सोबत में बैठने वाले। कितने साहबा? 22 से 26 साहबा की सोबत में बैठने वाले। और अल्लाह के नबी ने कहा था, अबू हुरैरा इस हदीस की रिवायत करते फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क फारस में ऐसे लोग होंगे, सुनिए तवज्जो से, इल्म हासिल करने के लिए अगर सुरैया सितारे पर भी जाना पड़े तो जाने वाले लोगों में से एक शख्स होगा। वो इशारा था इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ। जानते हो इमाम आजम अबू हनीफा के दादा का नाम नोमान, और नोमान के बेटे साबित, साबित के बेटे इमाम आजम अबू हनीफा। तवज्जो चाहते हैं, हजरत नौमान रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त इनको अल्लाह ने बेटा दिया, यानी इमाम आजम के दादा की बात कर रहा हूं, और उनको जब बेटा हुआ यानी इमाम आजम के अब्बा पैदा हुए, तो उन्होंने अपने बेटे को लेकर मौला अली के पास आए। किसके पास आए? मौला अली के पास आए। तो हजरत अली ने इमाम आजम अबू हनीफा के दादा अपने बेटे यानी इमाम आजम के अब्बा छोटे हैं लाए, तो मौला अली सर पे हाथ रखकर दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी नस्ल में एक ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो उम्मत के अंदर मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा। ये अली की दुआओं की बरकत थी जो साबित के घर में हजरत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा इमाम आजम पैदा होते हैं। इतने बड़े इमाम है, देखिए 55 हज करे उन्होंने। कितने हज करे? 55 हज। जब आखिरी हज के लिए गए तो आप बड़े इश्क में डूबे हुए थे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में। वहाँ के जो खुद्दाम थे ना, वो काबे के पास जो खादिम थे, बड़ी इल्तिजा दिल में थी, ख्वाहिश थी, तो इल्तिजाएं थी। काबे का दरवाज़ा इमाम आजम अबू हनीफा के लिए खोल दिया गया। अंदर चलिए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा काबे के अंदर जाने के बाद 2 सुतून है वहाँ अंदर काबे में, ऐसा जो 2 सुतून है ना, ऐसे 2 सुतून काबे में है। वो दोनों के बीच में ठहरकर इमाम आजम 2 रकात नमाज पढ़े। कितने रकात? 2 रकात। 2 रकात में पूरा कुरान खत्म करे। अरे इतना आहिस्ता बोलते क्या जरा?
یہ ہمارے لیے تو بڑی خوشخبری ہے. اندر جا کر دعا کس کے لیے کر رہے لوگوں؟ خوش نصیب ہے ہم. کعبے میں 2 ستونوں کے درمیان میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ایک قرآن کو مکمل کرنے کے بعد امام اعظم رونے لگے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے. غیب سے آواز آئی، اے امام اعظم، ہم تیری تخلیق کرنے والے سب کو بخش دیتے ہیں اور تیری دعا کو ہم نے قبول فرما لیا. اب ہم کس کی تخلیق کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. یعنی ایک تو امام اعظم بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک تو غوث اعظم بھی دعا کر رہے ہیں. کیا ہم پر اللہ کا احسان ہے. دیکھیے ادھر امام اعظم بھی دعا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد 5ویں صدی میں غوث اعظم آئے تو بھی وہ بھی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اے اللہ میرے چاہنے والوں کو بخش دے. یہ دعائیں غوث پاک بھی کریں. ہم بڑے خوش نصیب والے ہیں جی، ہمارے پیچھے بڑے بڑے بزرگاں ہیں. ہم کو کرنا کیا ہے آج معلوم ہے؟ کرنا کیا ہے؟ 5 نمازاں وقت پر پڑھو، شعبان کے روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، لین دین صحیح ڈھنگ سے کرو، بات دیکھو بات بدلو نکو، جھوٹ بولنا کم کرو، ماں باپ کو ستانا ختم کرو، پڑوسیوں کو تکلیف دینا بند کر دو. ایسا ماحول بنا دو کہ لوگ بولنا یہ محلے میں گھر خریدنا بابل ہے. آوارے بچوں کو دیکھ کر لوگ گھراں چھوڑ کو جا رہے، بچوں کو رشتے نہیں آ رہے، بول رہے محلے خالی ہو رہے. ہمارے گھروں کا حال، محلوں کا حال دیکھو، اس قدر برائیاں پھیلتی جا رہی ہے. جہاں 4 جمع ہوئے، اس کی چغلی اس کی غیبت، اس کے خلاف اس کے خلاف. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چاقو رکھ رہے، چھری رکھ رہے، چینا رکھ رہے، ایک دوسرے سے مسلمان سے لڑ رہا ہے. یہ لڑنے کا نام مسلمان نہیں ہے، لڑائی کو ختم کرانے کا نام مسلمان ہے. میں پہلے بھی بول رہا ہوں اب بھی بول رہا ہوں، کسی سے لڑنا نہیں ہے اسلام میں. کئی کو بھائی اللہ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے، ہم کئی کو ٹینشن لینا. اس لیے حدیث میں آیا اگر تم امیر بننا چاہتے ہو دوسرے کے واسطے دعا کرو، اللہ تمہارے بغیر مانگے کے عطا کر دیتا ہے. اپنے لیے تو کرتے مولا مجھے وہ دے یہ دے، دوسروں کے لیے دعا کرو. اے اللہ ان کو اچھا رکھ، ان کو خوش رکھ، ان کو دولت دے، ان کو وہ دے، ان کو یہ دے. بولے تو اللہ بولتا میں اس کو دیتا ہوں، تو کیا بول رہا؟ لگتا تیرے کو نہ تو لے لے. یہاں معاملہ، یہاں تو حدیث میں ایسا ہے کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو بول کو ہے. یہاں معاملہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے، سلام کرنے کو تیار نہیں، مسافہ کرنے کو تیار نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں. ایک دوسرے کو دیکھے تو حق ہے معاملہ ایسا جیسے کہ انہیں اس کا گھنٹرا کھایا، انہیں اس کا گھنٹرا کھایا. یہ حالت ہماری بن گئی. خدا را مسلمانوں ایسا نہیں ہے ایک مسلمان کو دیکھتے خوش ہونا، ایک مسلمان جا رہا میرے نبی کا امتی جا رہا ہے، مسافہ کرنا، خیر خیریت پوچھنا، یہی تو تعلیم دیتا اسلام. امام اعظم ابو حنیفہ جہاں ایک عالم دین ہے، ولی ہے، تابعی ہے، وہیں پر آپ کے پاس اتنا حلم تھا، اتنی بردباری تھی. اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ ان کو آزمائے. مگر امام اعظم ابو حنیفہ اتنی بڑی ہستی ہو کر بھی دیکھیے، اتنی بڑی ہستی ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ 55 حج کرے اور 2 رکعت میں قرآن ختم کرے. 40 سال تک، بعض روایتوں میں آیا 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے. ہمیں 2 گھنٹے پورا وضو صحیح نہیں رہتا، جمعہ میں ہوا تو بھی برداشت سے باہر ہوتا، جیسے سلام پھیرے طہارت خانے جاتے ہیں، ہمارا یہ حال ہے. مگر 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اور 1 رکعت میں یہ قرآن ختم کرتے تھے. ساری رات نوافل پڑھتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں معلوم تھا کیا میں اتنا بڑا عالم ہوں، بیزی ہوں، سب ہوں، یہ نماز چھوڑیں گے، وہ سنت چھوڑیں گے، نفل چھوڑیں گے، غیر موقدہ ہے، وہ چلتا یہ نہیں چلتا. آج جو چل رہا نا یہ چلتا وہ نہیں چلتا، یہ ہمارے لوگوں کا معاملہ ہے، علم والوں کا معاملہ ہے. بے علم والے الگ ہے، علم والوں کا الگ ہے. یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، ہم اس میں پڑے گئے یہ چکر میں. حضور فرماتے ہیں
کہ جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. حتیٰ کہ بتایا گیا اگر کوئی حد سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، اگر وہ گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو صلاۃ التوبہ ایک نماز ہے، 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد توبہ کرے، اللہ اس کی فوراً توبہ قبول کرتا ہے. ہر ایک نماز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایسی تکلیفیں ان کو بھی وہ زمانے میں دی گئی. لوگ تھے ہر دور میں جلنے والے، کون سے زمانے میں نہیں بولی، ہر دور میں ہیں. مگر امام اعظم ابو حنیفہ اتنے صابر تھے، اتنے حلم والے، اتنی بردباری والے تھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والا اور ایک شخص، دونوں میں ڈسکس چلی. اس زمانے میں، موجودہ دور میں، اس زمانے میں اب جو ہم ہیں وہ بتا لیں، دونوں ایک دوسرے سے بات کریں. سب سے زیادہ حلم، بردباری اور صبر کسی میں ہے تو وہ سفیان ثوری میں نظر آتا ہے. اور ایک شخص نے کہا میں نہیں مانتا، امام اعظم میں نظر آتا ہے. دیکھنا ہے تو آزمانے کے لیے ایک شخص نے کیا کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں تجارت کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، دکان میں بھی گاہک نہیں رہا تو نفل نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، خاموش نہیں بیٹھتے تھے. امام اعظم لوگوں کے مسئلے حل کرتے تھے. اتنے بیزی رہنے والے، ان کا ایک سیکنڈ بیزی رہتے تھے. آپ ایسے عالم میں رات بھر عبادت کرنے والے، دوپہر کے وقت، کڑک دھوپ میں دوپہر کا وقت ہے، نماز ظہر کے بعد اپنے گھر کے بالا خانے پر زینے سے چڑھ کے اوپر جا کو لیٹ رہے تھے. دروازے پر ایک آدمی دستک دیا. جیسے دستک دیا تو آپ اوپر سے نیچے آ کے دروازہ کھولے تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا کیسے آنا ہوا. ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. جبکہ مسئلہ پوچھنے کی ٹائمنگ رکھے تھے امام اعظم، وہ ٹائم اس نے مسئلہ نہیں پوچھا، بے ٹائم آ کر مسئلہ پوچھ رہا. امام اعظم غصے میں نہیں آئے، بولے کہ کیا مسئلہ ہے، پوچھو، بولو، پوچھو. تو اس نے کہا نہیں حضرت بھول گیا، پوچھنے والا تھا بھول گیا. اچھا کوئی بات نہیں، یاد آئے تو پھر آ جانا، یاد آئے تو پوچھ لینا. اب یہ بول کر دروازہ بند کرے، اوپر چڑھے، زینے سے جا کے لیٹ رہے تھے، پھر دروازے کے دستک دیے. پھر آپ کو دیکھے تو وہی شخص ٹھہرا ہوا. بولے کیا ہوا، مسئلہ یاد آ گیا. اچھا پوچھو کیا ہے. نہیں حضرت بھول گیا. کیا بولتا دل بولو آپ. امام اعظم کیا بھی نہیں بولے، کوئی بات نہیں، یاد آئے تو بولو. پھر دروازہ بند کرے، اوپر زینے پہ چڑھے، جا کے چھت پہ آپ اپنے لیٹ رہے تھے، پھر دروازے کو دستک دیا. پھر آئے نیچے. ایک تو رات بھر عبادت کرنا، کپڑوں کا کاروبار کرنا، لوگوں کے مسئلے حل کرنا، پھر ایسے بھی لوگ آتے ہیں. امام اعظم کو کچھ بھی غصہ نہیں آیا. آنے کے بعد دروازہ کھولے، دیکھیں تو وہی شخص تھا. کیا ہوا، بولے مسئلہ یاد آ گیا. اچھا یاد آیا، کوئی بات نہیں، کیا مسئلہ ہے بولو، کیا ہے مسئلہ بولو. تو اس نے کیا کہا، وہ استنجا جو ہے نا، پاخانہ کرتے نا، وہ پاخانہ میٹھا رہتا ہے یا کھارا رہتا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے. ایک تو امام اعظم ہے، ایک تو تھکے مانند ہے. یہ پوچھنے کے بعد بھی امام اعظم کو تھوڑا بھی غصہ نہیں آیا. انہوں نے کہا میٹھا رہتا ہے، میٹھا رہتا ہے. اتنا بولے تو اس نے کیا کہا، کیا آپ نے چکر دیکھا ہے. امام اعظم بولے ہر چیز چکی نہیں جاتی، ہر چیز کو علم کے ذریعے نہیں، عقل کے ذریعے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس پیخانے کو تازہ دیکھو تو اسی پہ مکھی بیٹھتی ہے، اس کا مطلب وہ میٹھا ہے. اور جو سوکھ جاتا ہے اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اس لیے میں نے کہا کہ میٹھا ہے. اتنا بولتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے، ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، حضور مجھے معاف کر دینا، آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. میں نے آپ سے ایسا سوال کیا، ایسا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، آپ کا دل کہیں دکھ تو نہیں گیا، مجھے معاف کر دینا. دراصل ہم دونوں دوستوں میں لگا تھا کہ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت سفیان ثوری سب سے زیادہ حلم والے ہیں، مگر آپ سب سے زیادہ حلم و بردباری والے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مجھے معاف کر دینا. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. آپ
اندازہ لگائیے سارا علم رکھ کر سب کچھ رکھ کر تھوڑا بھی تکبر نہیں ہے. یہاں تھوڑی ڈگری ملی, ڈاکٹر بنیا الگ, وکیل بنیا الگ, کیا تم ایک ڈگری بنی, عالم بنیا, حافظ بنیا, مولوی بنیا, مفتی بنیا یا ڈی سی بنیا, کیا تو ایک ذرہ ڈگری ملی اس کے بعد نوکری ملی, نیچے والے دکھتے چ نہیں. ہمارے امام اعظم امیر بھی تھے, محبت سے بولو سبحان اللہ, اور کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے. کیسا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ ایک خاتون کپڑا لے کر آئی بیچنے کے واسطے. امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ بولے 100 روپے. ہماری زبان میں سمجھا رہا ہوں. انہوں بولے نہیں, یہ اس سے زیادہ قیمت ہے. کیا قیمت دیں گے؟ بولے 200. نہیں, یہ اور کم ہو گیا, اور کم ہو گیا. اس طرح بڑھانے گئے تو وہ خاتون بولی کیا صاحب میرے سے مذاق کر رہے کیا؟ لے کسی مرد کو لے کر آ. بولے جب کوئی مرد آیا تو اس کے سامنے 500 روپے دے کر خریدے. ہو خرید کر دنیا والوں کو بتا دیا. اس خاتون کو نہیں معلوم مارکیٹ میں کیا ریٹ بک رہا. 100 روپے میں بیچ کو جاتی تھی تو یہ میرے نبی کی امت بہت لاس میں ہوتی تھی. میں نے اس کی وہ قیمت دی, میرے نبی خوش ہو جاتے ہیں. یہ تجارت کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں. وہی امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس شعبان کی 2 تاریخ کو ہوتا ہے. اپنے گھروں میں جا کر آج بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں. دلائیے آپ. غوث پاک سے بھی بڑے امام اعظم, غوث پاک سے بھی بڑے. آخری بات عرض کرتا ہوں, 22 سے 26 صحابہ کی صحبت میں بیٹھے آپ, پورے قریب کے, آپ بالکل قریب کے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 2 سال گزارے. کتنے سال؟ 2 سال. بڑے ادب سے بیٹھتے تھے امام اعظم. وہاں جو سیکھنا جو لینا لیتے تھے, اور امام جعفر صادق بہت کچھ عطا کر دیے. ایک دن کسی نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بولے 2 سال. لگتے ہو 60 سال کی عمر ہے مگر 2 سال ایسا کہیں کیوں بول رہے حضرت؟ بولے میرے 2 سال جو امام جعفر صادق کی صحبت میں گزرے نا, اسی 2 سال کو میں اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں اسی کو زندگی سمجھتا ہوں. کیونکہ 2 سال اگر مجھے امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا تھا. بول رہے اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, باقی کے 58 سال کے آگے کہاں گزارے؟ انہوں عبادت میں تو گزارے نا, اللہ کی عبادت میں گزارے. مگر کیوں بول رہے؟ اس لیے امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھ کر علم سیکھا, رسول اللہ کی حدیثیں سیکھی, اور سب کچھ وہاں بیٹھ کر میں نے حاصل کیا. توجہ چاہ رہا ہوں, 2 سال اسی زندگی کو اہمیت دے رہے ہیں. لوگوں, جمعہ میں 12:30 بجے سے لے کر 2 بجے تک تم بیٹھ رہے ہو. تمہاری زندگی کے پورے لمحات میں یہی 2 گھنٹے تمہیں جنت میں لے جا سکتے ہیں, کیونکہ تم یہاں بیٹھ کر کوئی سیریل نہیں, کوئی پکچر کی سٹوری نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کا ذکر سن رہے ہو. یہی تو انہوں نے صحبت میں بیٹھ کر سیکھا, اسی کو فوقیت دے رہے ہیں. تو ہم بھی ہماری زندگی کے وہ 2.5 گھنٹے جو جمعہ میں مسجد میں 12:30 سے 2 بجے تک گزرے, اس کو اہمیت دو, کیونکہ یہی وہ گھنٹے ہماری خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی تابعی گزرے ہیں, اور ہم انہی کی تقلید کرتے ہیں. ہمارے 4 امام ہیں, وہ 4 امام بھی برحق ہیں. ان میں سے ایک امام کی تقلید اگر کسی نے کر لی وہ نجات پائے گا, اور گویا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے ماننے والے, حنفی مسلک بولتی نا, 4 امام ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ, ایک امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک امام احمد بن حنبل, ایک امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 امام ہوئے. یہ مسلک کے فقہی مسائل سمجھانے والے مسلک کے کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں. کون بھی ٹینشن نہیں لینا. مسلک کے اعلیٰ حضرت بولتے جرے لوگوں کو کیا کیا کچھ ہوتے رہتا, وہ نہیں ہونے دینا ہو. مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک امام اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک امام اعظم ہے. کئی کو بولے تو اعلیٰ حضرت کا آج نام کیوں لیا جاتا؟ تبلیغ جماعت والا بھی بولتا میں بھی حنفی ہوں, اہل حدیث والا بولتا میں بھی امام اعظم کا چاہنے والا ہوں, دیوبندی بھی بولتا میں بھی چاہنے والا ہوں.
आला हजरत का नाम लिए तो पूरे अलग हट जाते, सुन्नी चाहने वाला नजर आता। याद रखिए आप, जैसे आप बोलो इमाम आजम को चारों बोल रहा, मान लिया इमाम शाफी चारों बोल रहा, सब बोला, आला हजरत बोलते करंट आता है, जरूरी नहीं है। उन्होंने क्या नबी है क्या, उनको नहीं माने तो हमारा ईमान नहीं क्या? ऐसे उल्टे भैसा करने वाले भी अलग है। कौन है उन्होंने? आलिम थे, आए गए चले गए, उन्होंने इश्क रसूल का नक्शा चढ़ाया है, जो पता होना चाहिए। ऐसे बहुत अल्लाह वाले रायचूर में भी, अब यहाँ परसों से रंगा मंदिर के बाजू में उर्स हुआ, वो वली को कौन जानते थे? बोलो छुप को थे, जाहिर हो गए। कंपाउंड बनाते बनाते सब्बल मारते मारते सब्बल पड़ा, खून निकला, देखे तो कफन भी सलामत, जिस्म भी सलामत। फौरन वाला क्या कर दिया, उसका कंपाउंड बना दिया, मज़ार बाहर निकली, एक दरख्त के पास एक पत्थर निकला जो फारसी में लिखा हुआ है, शेख अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। परसों ही संदल हुआ, उर्स हुआ हजरत का। सो अल्लाह वाले छुपे हुए हैं, जाहिर नहीं होते। अल्लाह वाले नहीं बोलते मेरे मानो बोलते, दिल्ली बोलता है इनको मानना, क्योंकि अल्लाह के नबी बोले ना, जब अल्लाह जिसको चाहता ना, जिब्रील को बोलता मैं इसको चाह रहा हूं, तू भी चाह, फरिश्तों को बोल, जमीन पर बोल, सबको बोल, सब चाह रहे, 1 2 3 4 सिर फिरे होकर मैं नहीं चाहता। तेरे चाहने नहीं चाहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे चाहने वालों के बीच में रास्ता टोकने वाला नक्को बन। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हमारे मसलक के कितने इमाम हैं? 4 इमामों में सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो मुक़द्दस हस्ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं का उर्स शरीफ 2 शाबान अल मुअज़्ज़म के इस माह मुबारक में हुआ है। आप अपने घरों में आज भी फातिहा दिला सकते हैं, घर जाकर असर में भी दिलाओ, बहरहाल दिलाओ, फातिहा दिलाओ। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने का ये महीना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शाबान की तैयारी करो 15वीं शब की, क्योंकि कसरत से दुआ करने के लिए हम एक यहाँ पर टीम तैयार करे हैं कि 15 शाबान की रात को इंशाअल्लाह सहरी का भी इंतज़ाम करेंगे। सुन लीजिए, सहरी का भी इंतज़ाम होगा, रात भर नाते शरीफ भी पढ़ी जाएगी, जिक्र दुआ भी होगा, लाइटा बनकर दुआ भी करेंगे। उस दिन हैबत में रहने वाले नहीं आए तो अच्छा है, खुले दिल से आने वाले आओ। 10 भी क्यों नहीं होते, वो 10 से अगर पक्के रहे तो पूरा इंडिया बदल सकता। देर हो रही देर होती तो खाना खा को जाना है, सहरी कर को जाना है, पूरी तैयारी के साथ आपको आना है। इंशाअल्लाह आने वाले शब बारात को अल्लाह चाहे तो बम्बई से एक ज़बरदस्त नात खां को भी बुलाने वाले हैं, आएंगे इंशाअल्लाह, वो भी आपके सामने आने वाली जुम्मा को डिक्लेयर किया जाएगा। और एक खुशखबरी ये है कि पुरकट्टा पर अभी जो अलाउद्दीन बाबा की दरगाह के पास बयान हुआ था ना, और वहाँ की कमेटी के जो हमारे मासूम भाई सदर थे और नौजवान बच्चे और भी थे, उनकी ख्वाहिश हुई कि भाई एक और जलसा पुरकट्टे के ऊपर रखने के वास्ते एक प्रोग्राम दो इस्तक़बाल माह रमज़ान की टॉपिक पर। तो अल्लामा सैयद आतिफ अबरार साहब क़िबला और उसके साथ इस नाचिस का दोनों का बयान इस्तक़बाल माह रमज़ान और शब बारात कैसे गुजारें, आने वाली जुमा को बाद नमाज इशा होगा। कसीर तादाद में तशरीफ़ लाना। जो हस्ती है ना सैयद आतिफ अबरार साहब, उनकी तकरीर से एक नया जोश और एक नया इनकलाब पैदा होगा। वो अजीम हस्ती तशरीफ़ लाने वाली है इंशाअल्लाह। अभी से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दावत दें। और ये जो हमारा रायचूर K36 चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करें आपके मोबाइल में। यहाँ जितने भी बयानात जुमा में होते, जहाँ कहीं भी बयानात होते हैं